رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کرے گا، اللہ کریم قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا، اور جو تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے، سبحان اللہ، کیسا پیارا وعدہ ہے، مسلمان بھائی کی تم مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ مسلمان کی حاجت روائی تم کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت روائی فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ بندہ بندے کی حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ شرک نہیں، بندہ بندے کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، ایک دوسرے کی مشکل حل کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ اور ابھی تو لاک ڈاؤن نے تو نہ جانے کتنوں کو مشکل کشا بنایا ہوا، ان معنوں کر کے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اس کی مشکل کو مشکل کشا، مشکل دور کرنے والا۔ اللہ کریم ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حاجتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ سب سے افضل عمل مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، خواہ اس کی ستر پوشی کر کے، یا اس کا شکم سے یعنی پیٹ بھر کے، یا اس کی حاجت پوری کرنے کے ذریعے ہو۔ حدیث پاک میں ہے، جس کسی نے میرے کسی امتی کو خوش کرنے کے لیے اس کی حاجت پوری کی، ضرورت پوری کی، اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جنت دے دے۔